شادی کے 2 دن بعد میری بیوی گھر سے بھاگ گئی۔ میں بہت رویا کیونکہ ہم دونوں نے محبت کی شادی کی تھی۔ جب اس کا کوئی پتہ نہ چلا تو میری ماں نے میری دوسری شادی کر دی۔ میری دوسری بیوی بہت نیک تھی مگر میرا اس کے ساتھ دل نہ لگتا تھا۔ میں اسے چھوڑ کر اٹلی چلا گیا۔ 2 سال بعد واپس آیا تو دوسری بیوی کو دل سے قبول کر لیا کیونکہ اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں تھا۔ پھر میں اپنی دوسری بیوی کو اٹلی گھمانے لے آیا۔ وہاں پر گاڑی چلاتے ہوئے میری ٹکر ایک فقیرنی سے ہو گئی۔ میں نے گاڑی سے اتر کر جیسے ہی اس فقیرنی کو اٹھایا میرا جسم کانپ گیا کیونکہ میرا نام زہیب ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اپنی ماں کے ساتھ لاہور سے کراچی آ رہا تھا۔ ہماری رہائش تو لاہور میں تھی مگر میرے 2 چچا ایک خالہ کراچی میں رہتے تھے اور میں اپنے چچا کی بیٹی رانیہ کی شادی پر کراچی آیا تھا۔ میری ماں سارا راستہ مجھے یہی کہتی رہی کہ اس شادی پر تمہاری بڑی خالہ کی بیٹی فاطمہ بھی آئے گی، تم اسے دیکھ لینا، وہ بہت خوبصورت ہے، میں تمہارا رشتہ فاطمہ سے طے کر دوں گی، بس اسے اپنی بہو بناؤں گی۔ میں نے اپنی بہن سے بھی بات کر لی ہے، اس نے بھی مجھے فون پر ہاں کہہ دی ہے، اب بس مجھے تمہاری رضامندی چاہیے۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اس میں ٹینشن والی کیا بات ہے، اگر فاطمہ مجھے اچھی لگی تو میں ہاں کر دوں گا، ورنہ میں کوئی بہانہ بنا کر انکار کر دوں گا۔ میں نے ابھی تک اپنے لیے کسی لڑکی کو پسند نہیں کیا تھا۔ مجھے یقین تھا میری ماں نے میرے لیے کسی خاص لڑکی کو ہی پسند کیا ہوگا۔ خیر سارا راستہ ایسے ہی گزر گیا اور ہم شادی والے گھر پہنچ چکے تھے۔ یہاں کا ماحول بہت خوشگوار تھا۔ میری ہم عمر کئی کزن تھے جو اچھے خاصے دوستانہ مزاج کے مالک تھے۔ باتوں ہی باتوں میں دن گزر جاتا تھا اور پتہ بھی نہ چلتا۔ یہاں آ کر میں نے فاطمہ کا نام کئی بار سنا تھا۔ آخر ایک دن اس نے میری ملاقات ہو گئی۔ جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا کیونکہ وہ واقعی بہت خوبصورت اور اچھی تھی مگر ہماری زیادہ بات چیت نہ ہو سکی۔ یوں ہی شادی کے ہلے گلے میں وقت گزرتا جا رہا تھا۔ میں کافی انجوائے بھی کر رہا تھا۔ ایک روز جب میں اپنا سفید سوٹ ہاتھ میں پکڑے امی کو تلاش کر رہا تھا، میں ان سے اپنا سوٹ استری کروانا چاہتا تھا مگر مجھے وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اچانک مجھے فاطمہ نظر آئی۔ وہ کہنے لگی، آپ نے خالہ سے کیا کہنا ہے؟ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے سوٹ کی جانب اشارہ کیا اور بولا، اسے استری کروانا چاہتا ہوں۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور بولی، میں استری کر دوں گی۔ میں بولا، نہیں اس کی ضرورت نہیں، مجھے امی مل جائیں گی تو میں ان سے کروا لوں گا۔ تب فاطمہ کہنے لگی، آپ خالہ کو بلا وجہ کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ جب میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں تو پریشانی کس بات کی ہے؟ میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے۔ فاطمہ نے سوٹ استری کر کے مجھے واپس بھی کر دیا۔ میں اس کے رویے سے کافی متاثر ہوا تھا۔ چند دن گزرے تو میرے سر میں درد ہونے لگا اور مجھے چائے کی ضرورت محسوس تھی تو اس وقت بھی فاطمہ ہی میرے کام آئی۔ اس نے مجھے چائے بنا کر دی۔ میں اکثر اسے امی کی ٹانگیں دباتے ہوئے بھی دیکھتا تھا۔ بس انہی باتوں کی وجہ سے مجھے فاطمہ اچھی لگنے لگی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ باقی لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کافی سخت تھا مگر میری امی سے وہ بے تحاشا پیار کرتی تھی۔ ایک دن میں اور میری امی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ فاطمہ بھی وہیں آ گئی۔ امی کہنے لگیں، میری بہو آ گئی۔ اس بات پر وہ شرما گئی اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ اس کی اس ادا نے تو میرا دل ہی لے لیا۔ فاطمہ میرے نام پر بڑی خوش ہوتی تھی۔ خیر امی نے کراچی میں ہی خالہ سے میرے لیے فاطمہ کا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ خالہ نے جھٹ سے ہاں کر دی تو امی نے کہا کہ کراچی میں سارے رشتہ دار موجود ہیں تو یہیں منگنی بھی کر دیتے ہیں۔ خالہ کو بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ امی نے کراچی میں ہی ہال بک کروایا تھا اور وہاں پر میری اور فاطمہ کی منگنی کی عالی شان تقریب کی تھی۔ سب لوگ میری قسمت پر کرش کر رہے تھے کہ مجھے اتنی آسانی سے فاطمہ مل گئی ہے۔ منگنی کے بعد فاطمہ کو ڈنر پر لے گیا۔ وہ سارا راستہ مسکراتی اور ہنستی رہی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد ہی مجھے فاطمہ سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ بس اس کے بعد سب مہمان اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ میں اور امی لاہور آ گئے۔ میں روز فاطمہ سے فون پر باتیں کیا کرتا تھا۔ میری یونیورسٹی فیلو کو جب پتہ چلا کہ میری منگنی ہو گئی ہے تو سب نے مجھ سے ٹریٹ مانگی تھی۔
میں نے اپنی منگنی کی ٹویٹ اپنے سب ہی دوستوں کو دی تھی اور پھر تصاویر فاطمہ کو بھی سینڈ کی تھی۔ ایسے ہی 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب ہماری شادی کا وقت آ گیا تھا، مگر پھر بھی امی نے خالہ سے شادی کی تاریخ مانگی تو خالہ نے 1 مہینے کا وقت تیاری کے لیے لے لیا تھا۔ ادھر امی بھی زوروں شوروں سے تیاری کرنا شروع کر دی تھی۔ میں بھی امی کا برابر ہاتھ بٹایا کرتا تھا، جبکہ میری بہنیں تو 7ویں آسمان پر پہنچی ہوئی تھیں۔ انہوں نے 21 دن پہلے ہی ڈھولک رکھ دی تھی۔ وہ گھر میں اپنی سہیلیوں کو بلا کر خوب ہلا گلا کیا کرتی تھی۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ خالہ بھی بے انتہا خوش تھی۔ اکثر فون پر مجھ سے بات کرتی اور مجھ سے یہی کہتی کہ صہیب، میں تمہیں اپنے جگر کا گوشہ دے رہی ہوں۔ مجھے میری فاطمہ بہت پیاری ہے، بس تم بھی اسی کا خیال رکھنا، اسے کبھی کوئی غم نہ دینا۔ میں خالہ سے وعدہ کر لیتا تھا کہ میں آپ کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ اور پھر شادی والا دن بھی آ گیا۔ امی نے مہندی اور بارات کا فنکشن کراچی میں اور ولیمے کا فنکشن لاہور میں رکھا تھا۔ ولیمے کا فنکشن بارات سے 2 دن بعد کا تھا، کیونکہ سفر بہت لمبا تھا۔ ہم سب لوگ کراچی آئے ہوئے تھے۔ میرے بہت سے دوست بھی میری شادی پر آئے تھے۔ مہندی اور بارات کا فنکشن بہت دھوم دھام سے ہوا اور پھر ہم بارات لے کر لاہور آ گئے۔ یہاں 2 دن ریسٹ کرنے کے بعد تیسرے دن میرا ولیمہ تھا۔ فاطمہ کو پا کر میں بہت خوش تھا۔ فاطمہ بھی بہت خوش تھی۔ ہم نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر لیا تھا۔ ولیمے والے دن میں تیار ہو گیا تھا، مگر فاطمہ ابھی تک پارلر سے نہیں آئی تھی۔ انتظار کرتے کرتے 1 گھنٹہ گزر گیا۔ میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ لڑکیوں کی تیاری میں دیر لگ جاتی ہے، مگر دوسرا گھنٹہ شروع ہوا تو میں نے خالہ اور امی کے چہرے پر پریشانی دیکھی تھی، لیکن جب تیسرا گھنٹہ شروع ہوا تو میں بھی پریشان ہو گیا اور پھر حال میں ہی چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ پھر یہ دل دہلا دینے والی خبر میرے کانوں میں پڑی تھی کہ میری بیوی پارلر سے بھاگ گئی۔ یہ بات سن کر ایسا لگا زمین و آسمان کی گردش رک گئی ہے۔ ہر کوئی مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ لوگ یہی سوال کر رہے تھے کہ دلہے میں کس چیز کی کمی تھی، اچھا بھلا تو ہے، پھر دلہن اسے چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ اور کچھ لوگ تو میری بیوی کو بد کردار بھی کہہ رہے تھے۔ یہ باتیں میرے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میری امی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے امی سے کہا، میری فاطمہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ خالہ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، بیٹا تم مجھے معاف کر دینا، میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری بیٹی ایسی حرکت کرے گی۔ سب لوگ مجھے دلاسا دے رہے تھے۔ میں نے فاطمہ کو تلاش کرنے کے لیے پورا لاہور چھان مارا تھا، وہ کہیں نہیں ملی تھی۔ سب حیران تھے کہ کہاں چلی گئی ہے۔ میں 6 ماہ سے تلاش کرتا رہا، مگر وہ کہیں نہ ملی۔ پھر میری امی نے میری دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں بڑی مشکل سے دوسری شادی کے لیے مانا تھا۔ میرا دوسرا نکاح کر دیا گیا تھا۔ نکاح کے بعد میں چھت پر آ گیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میری امی بھی میرے پیچھے آ گئی تھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ تم بہت پریشان ہو، تمہارا دل دکھا ہے، مگر تم میری بات سنو۔ وہ لڑکی جو تمہیں رسوا کر کے چلی گئی، اس کی خاطر کبھی بھی اس عورت کو دکھ نہ دینا جو تمہارے نکاح میں آ گئی ہے۔ تم اسے ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرنا۔ اب جاؤ، اپنے کمرے میں چلے جاؤ۔ میں نے سر ہلا دیا۔ امی نیچے چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے ایک بے وفا انسان کی خاطر کسی دوسرے انسان کا دل نہیں دکھانا چاہیے تھا، اس لیے میں نیچے آ گیا۔ میری دلہن گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے امی کی خواہش پر نکاح تو کر لیا تھا، مگر ابھی تک دوسری بیوی کو دیکھا نہیں تھا۔ مگر میں نے جب گھونگھٹ پلٹا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے سامنے کوئی اور نہیں تھی بلکہ نگین بیٹھی تھی۔ یہ میری چچی کی بہن کی بیٹی تھی۔ یہ بھی ہمارے ساتھ کراچی میں ہی ملی تھی۔ نگین ایک اچھی لڑکی تھی۔ شادی میں میری اور اس سے کافی دوستی ہو گئی تھی اور ہم کافی باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ یہ لڑکی میرے ولیمے پر بھی آئی تھی کیونکہ اس کی فاطمہ سے بہت بنتی تھی اور پارلر سے فاطمہ اسے دھوکہ دے کر بھاگ گئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، صہیب، فاطمہ کے پیچھے کیوں خود کو برباد کرنا چاہتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ وہ تم سے محبت کرتی تھی۔ اگر وہ تم سے محبت کرتی تو کیوں تمہیں چھوڑ کر بھاگ گئی تھی؟ ذرا سوچو، میں غلط نہیں کہہ رہی، نگین ٹھیک کہہ رہی تھی، مگر پھر بھی اسے دلہن کے روپ میں قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ سب کچھ فنا ہو جائے۔ نگین کہنے لگی، صہیب، تم ہمارے اس رشتے کو جب چاہو قبول کر لینا، میں تمہیں اس چیز کے لیے وقت دیتی ہوں،
جب تم ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ مجھے اپنی بیوی ماننے کے لیے، تب تم اس رشتے کی ابتدا کر لینا، تب تک ہم دونوں دوستوں کی طرح رہ لیتے ہیں۔ میں نگین کی یہ بات سن کر اندر تک سرشار ہو گیا تھا۔ خیر وہ جلد ہی سو گئی تھی، جبکہ میں ساری رات جاگتا رہا تھا۔ میں بڑے مشکل وقت سے گزر رہا تھا۔ میں نے اپنے خیالوں میں فاطمہ کو مخاطب کیا اور کہا، تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ اگر تم زندگی کے کسی موڑ پر مجھے مل جاؤ تو میں نفرت سے منہ موڑ لوں گا۔ امی نے مجھ سے کہا، ہم تمہارا ولیمہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے انکار کر دیا اور کہا، میں اب ان لوگوں کی مزید باتیں نہیں سن سکتا۔ امی کہنے لگیں کہ تم دنیا والوں کا سامنا بھی تو کرنا چاہیے۔ اب ہر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ تمہاری بیوی بھاگ گئی ہے۔ اگر تم ولیمہ نہ کرو گے تو لوگ اس کے پیچھے بھی وجہ تلاش کرنے لگیں گے، اور پھر جسے نہیں معلوم اسے بھی پتہ چل جائے گا کہ فاطمہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ پھر مجبوری آڑے آ گئی، اس لیے میں نے امی کی بات مان لی اور اچھے خاصے اہتمام سے ولیمہ کیا۔ میں نگین کو بالکل بھی وقت نہیں دے پا رہا تھا، مگر اس نے ایک دن بھی مجھ سے شکایت نہیں کی کہ تم نے مجھ سے شادی کی ہے، تمہارے لیے قربانیاں دی ہیں اور تم مجھے کیا دے رہے ہو۔ مگر مجھے ان باتوں کی بھی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ انہی دنوں مجھے اپنے ملک سے باہر اٹلی میں جاب مل گئی تھی اور میں جاب کا بہانہ کر کے اٹلی آ گیا۔ یہاں آ کر میں خود کو مصروف کر لیا تھا، نگین سے بھی بہت کم بات کرتا تھا۔ تقریباً 8 ماہ بعد میری امی نے فون کر کے اپنا واسطہ دیا کہ میں جاب چھوڑ کر آ جاؤں ورنہ میں ان کا مرا ہوا منہ دیکھوں گا۔ میں امی کی خاطر واپس آ گیا، مگر نگین کو میں دل سے قبول نہیں کر رہا تھا۔ ایک روز امی نے کہا کہ تم نگین کا خیال رکھا کرو، وہ بچی پہلے یہ باتیں نہیں سوچتی تھی مگر اب وہ اداس رہنے لگی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی تمہیں چھوڑ کر چلی جائے۔ اس دن امی نے مجھے بہت ڈانٹا اور پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے ایک بے وفا لڑکی کی خاطر سونے جیسی لڑکی کا دل نہیں دکھانا چاہیے تھا، اس لیے اب میں اسے شاپنگ کے لیے بھی لے جایا کرتا۔ میں نے اپنی شادی شدہ زندگی کا آغاز کر لیا تھا، اس لیے میں نگین کو مری لے گیا۔ وہ بے انتہا خوش تھی۔ وہ کہنے لگی، مجھے میرے صبر کا پھل مل ہی گیا ہے۔ پہلے تو میں سوچنے لگی تھی کہ میں نے آپ سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، مگر نہیں، اب مجھے اطمینان ہے کہ آپ ایک اچھے انسان ہو اور مجھے زندگی کی تمام خوشیاں دے سکتے ہو۔ پھر اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیا۔ میری زندگی خوشیوں سے بھر گئی تھی، اب ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ لیکن اب بھی کبھی کبھی مجھے فاطمہ کی یاد آ جاتی تھی تو میرا خون کھول کر رہ جاتا۔ میں سوچتا تھا کہ اس نے میرے ساتھ کتنا برا کیا تھا۔ اگر بات صرف محبت کی ہوتی تو شاید میں بھلا دیتا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب میری بیٹی 1 سال کی ہو گئی تھی۔ نگین نے مجھ سے کہا کہ ہم ہانیہ کی سالگرہ منانے کے لیے کسی دوسرے شہر جائیں گے، اس طرح ہماری آؤٹنگ بھی ہو جائے گی۔ میں نے حامی بھر لی، اس لیے میں اور نگین اپنی بیٹی کی سالگرہ منانے کے لیے سگرتو چلے گئے۔ یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ میں اس خوبصورت جگہ پر آ کر اس قدر خوشگوار سا ہو گیا تھا۔ شام کے وقت ہم نے ایک بہت ہی اچھے ریسٹورنٹ میں کیک کاٹا اور بیٹی کی سالگرہ منائی۔ جب ہم واپس آ رہے تھے تو اچانک ہی ایک فقیرنی میری گاڑی سے آ کر ٹکرا گئی تھی۔ میں بے تحاشا خوفزدہ ہو گیا۔ وہ تو اللہ کا شکر تھا کہ بر وقت ہی گاڑی کو بریک لگا چکا تھا، لیکن پھر بھی فقیرنی گاڑی سے ٹکرا کر نیچے گر گئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی ہوگی۔ میں جلدی سے اپنی گاڑی سے اترا اور فقیرنی کو سہارا دے کر کھڑا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ نگین بھی باہر آ گئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میں اور نگین تو سکتے میں ہی آ گئے تھے۔ وہ فقیرنی کوئی اور نہیں بلکہ فاطمہ تھی۔ فاطمہ نے آگے بڑھ کر نگین کو تھپڑ مارا تھا اور اس کو پکڑ کر جھنجوڑنے لگی تھی۔ نگین بے تحاشا خوفزدہ ہو کر خود کو چھڑا کر جلدی سے پیچھے ہو گئی تھی، جبکہ میں حیران تھا۔ میں نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم میری بیوی پر کیسے ہاتھ اٹھا سکتی ہو؟ تم یہاں سے بھاگ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پولیس کو بلا کر تمہیں عمر بھر کے لیے جیل بھیج دوں۔ فاطمہ کہنے لگی، جیل میں تو اس عورت کو بھیجنا چاہیے جو بڑے مان سے تمہارے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر پھر رہی ہے۔ یہ گھٹیا ترین عورت، اس نے میری زندگی خراب کر دی ہے۔ میں بولا، یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ میری بیوی تمہاری زندگی کیسے خراب کرے گی؟ بلکہ تم نے اپنی زندگی خود خراب کی ہے۔ تمہیں یاد ہے نا تم نے مجھے کتنے لوگوں کے سامنے رسوا کر دیا تھا؟ تم ولیمے والے دن مجھے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ میں تمہیں اس چیز کے لیے عمر بھر معاف نہیں کروں گا۔ اب میرے سامنے زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں۔
میں نہیں چاہتا کہ میں پولیس کو فون کروں تو کہ وہ تمہیں یہاں سے آ کر لے جائے۔ فاطمہ کہنے لگی، میں چاہ رہی ہوں لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، یہ عورت جس کے ساتھ تم زندگی گزار رہے ہو یہ دھوکے باز ہے، اس نے میرے ساتھ دھوکا کیا ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے چونک گیا تھا۔ اس وقت نگین نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، یہاں سے چلو، یہ پاگل لڑکی نہ جانے کیا کیا بک رہی ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھو، اس نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے اللہ نے اس کو دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے دیا ہے۔ تب فاطمہ سے کہنے لگی، ناگین، تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے اس کا بدلہ تمہیں شاید نہ ملے، لیکن تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا، وہ بھی میری طرح سڑکوں پر بھیک مانگے گی۔ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے میں ڈر سا گیا اور بولا، تم نے اپنی منحوس زبان سے میری بیٹی کا نام بھی لیا تو کیسے؟ فاطمہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کہنے لگی، خدا کے لیے زہیب میری بات سنو، میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ جس دن ہمارا ولیمہ تھا میرے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ نگین ہی پارلر پر گئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گی اور تمہارے میک اپ کے دوران تمہیں کمپنی دوں گی۔ تب نگین میرے ساتھ ساتھ رہی تھی، مگر جب میرا میک اپ ہو گیا تو کہنے لگی، مجھے بھوک لگی ہے، تم بیٹھو، میں پیزا لے کر آتی ہوں، ہم دونوں پیزا کھا کر ہی گھر جائیں گے۔ میں نے حامی بھر لی۔ اتنا کہہ کر نگین باہر چلی گئی اور وہیں پر بیٹھی رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد دو عورتیں پارلر آئیں اور کہنے لگیں، آپ نگین کی کزن ہیں؟ میں نے حامی بھر لی تو ایک لڑکی نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور نہ جانے اس کے ساتھ ہاتھ میں ایسا کیا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، اور پھر جب میری آنکھ کھولی تو میں کمرے میں بند تھی، وہاں آس پاس کوئی نہیں تھا۔ میں گھبرائی ہوئی تھی، رو رہی تھی، مدد کے لیے چلا رہی تھی، مگر میری کسی نے مدد نہیں کی۔ رات کو ایک عورت مجھے کھانا دینے کے لیے آئی تو میں نے ان سے پوچھا، تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، یہ سب ہم نگین کے کہنے پر کر رہے ہیں، اس نے ایسا کرنے کے لیے ہمیں پیسے دیے ہیں۔ نگین نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تب اس عورت نے مجھے بتایا کہ جس لڑکی سے تمہاری شادی ہوئی ہے اس کے ساتھ نگین بے تحاشا محبت کرتی ہے اور اسے کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی، اس لیے اس لڑکے کو حاصل کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے اور تمہیں بہانے سے یہاں بٹھا دیا ہے اور پیزے کا کہہ کر چلی گئی، صرف اس لیے کہ تاکہ ہم تم کو اغوا کر کے یہاں سے لے جائیں۔ اب ہم تمہیں ایک اور پارٹی کو بھیج دیں گے۔ میں رونے لگی اور بولی، میرے ساتھ ایسا نہ کرنا، میرے شوہر اور ماں باپ کی عزت خراب ہو جائے گی، خدا کے واسطے میرے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ تب وہ کہنے لگی، ہم تو خود مجبور ہیں، ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پھر ایک ماہ میں اس اندھیرے کمرے میں قید رکھا گیا۔ اس کے بعد مجھے وین میں بٹھا کر دور لے جایا گیا، پھر مجھے وہاں لے جا کر بھیک مانگنے کے کام پر لگا دیا گیا۔ میں واپس گھر نہیں آ سکتی تھی کیونکہ مجھے جس مافیا نے خریدا تھا ان کے پہرے بڑے سخت تھے۔ میرے ساتھ اور بھی کئی لوگ یہاں پر بھیک مانگنے کا کام کرتے تھے اور جتنا بھی ہمارے پاس جمع پیسہ ہوتا تھا شام کو جا کر ہم اپنے مالک کو دے دیتے تھے۔ نگین کہنے لگی، یہ بکواس کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، میں نے اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا، یہ صرف خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تب فاطمہ نے آگے بڑھ کر نگین کا ہاتھ اب ہماری بیٹی کے سر پر رکھ دیا اور اس نے کہا، اب کھاؤ اپنی بیٹی کی قسم کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ سن کر نگین ڈر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ پھر اس نے فاطمہ کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ یہ بات سن کر میں سکتے میں آ گیا تھا۔ فاطمہ بولی، زہیب، مجھے بچپن سے ہی اس بات کے لیے تیار کیا گیا تھا میری کہ شادی تم سے ہوگی، اس لیے میں نے ذہنی طور پر تمہیں اپنا مانتی تھی، میں تم سے محبت کرتی تھی، مگر نگین نے مجھ سے میری خوشیاں چھین لی ہیں، میرے والدین کی عزت خراب کرتی ہے اور مجھے سڑک پر لے آئی ہے۔ میں یہ سب باتیں سن کر بس حیران تھا۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ نگین اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتی ہے۔ خیر، میں فاطمہ کو اس مافیا سے چھڑوا کر اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ میں نے امی کو ساری بات بتائی تو امی حیران رہ گئی۔ امی نے فاطمہ کو نئے کپڑے دیے، اس نے نہا کر صاف کپڑے پہنے تو امی نے کہا، اب میں تمہاری بیوی واپس آ گئی ہے اور نگین کی سزا یہی ہے کہ تم اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دو۔ یہ سن کر نگین رونے لگی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور کہا، خدا را ایسا مت کرنا۔ میں نے کہا، نگین، جو تم نے کیا ہے میں معاف نہیں کر سکتا، میں تمہیں طلاق بھی نہیں دوں گا کیونکہ ہماری بیٹی کی زندگی خراب ہو جائے گی، لیکن اب میں تمہیں اپنے پاس نہیں رکھوں گا، تمہیں ایک الگ گھر میں رکھوں گا اور یہاں فاطمہ کے ساتھ رہوں گا۔
میں نے بیٹی کی خاطر نگین کو طلاق نہیں دی، بس اسے خود سے دور کر دیا تھا۔ فاطمہ کے گھر والے بھی ہمارے گھر آ چکے تھے۔ آج پھر سے سب ٹوٹے ہوئے دل جڑ گئے۔ اب میں نگین کے پاس صرف اپنی بیٹی کی خاطر جاتا ہوں، ورنہ مجھے اس سے شدید قسم کی نفرت ہو چکی ہے۔ اپنی ساری خوشیاں، محبتیں فاطمہ پر نچھاور کرتا ہوں، اور فاطمہ بھی میرے ساتھ بہت خوش ہے۔